پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر عطا کیا ہے، آج پھر پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل، دیگر اکائیوں کی بڑی تعداد تحریک ایم کیو ایم کے کارکن اور ساتھیوں کے طور پر یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے آج کے حوالے سے، ہم سب نئے لوگ ہیں، بہت بہت ویلکم مصطفیٰ کمال بھائی۔ بشمول کنوینر اور سربراہ رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی، آج کے اس تاریخی تحریکی ورکرز اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک تحریکی ساتھی، تحریکی کارکن اور میری بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، نوجوان اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کو در بدر ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کی قسمت اور پاکستان بنانے والوں کو بھی بنا سکتے ہیں۔ پاکستان بنا سکتے ہیں تو پاکستان بنانے والوں کی بگڑی کو بھی اللہ کے حکم سے بنا سکتے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر عطا کیا ہے۔ آج پھر پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل، جنہیں حرف عام میں جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک مظلوموں کی دیگر اکائیوں کی بڑی تعداد تحریک ایم کیو ایم کے کارکن اور ساتھیوں کے طور پر یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کیا اس پنڈال میں میرے سندھی اور بلوچ بھائی نہیں ہیں کیا؟ ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ، بلی گار چما دو، ویلکم، خوش آمدید۔ کیا اس پنڈال میں میرے بلوچی، پختون، پنجابی، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی اور بلٹی بھائی کیا یہاں موجود نہیں ہے کیا؟ ابے اگر سارے سندھی، بلوچی، پنجابی، پختون،
سرائی کی ہزارے وال، کشمیری گلگیتی اور بلتی بھائی ہیں، ارے تو مہاجر بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو مہاجر بھی ہے یا نہیں ہے؟ بس سمجھ لیں کہ یہاں جو سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ پاکستان بنانے سے پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ درست یا غلط؟ کیونکہ جو انگریزوں کے غلام، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، جو انگریزوں کی مرہون منت، جنہیں زمینیں ملی، جائیدادیں ملی، وہ ایک طرف ہیں، اور پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل اور ہر زبان بولنے والا پاکستانی، جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، آج وہ پاکستان کو بچانے اور پھر سے بنانے کے لیے یہاں مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہے؟ اب ہم آتے ہیں تو اب پاکستان بنایا تھا، اب پاکستان بنانے والوں کی بگڑی کو بنانا ہے، ان کو تباہی اور بربادی میں مزید جانے سے روکنا ہے، ان کی یتیمی، لاوارسی، ان کی بے بسی، ان کی محرومی، بیگانگی اور عدم تحفظ اور یتیمی کی کیفیت اور مایوسی سے انہیں نکال کر امید کے سفر پر گامزن کرنا ہے۔ یہ آج کی فلائٹ، یہ آج کا سفر، نیا سفر، نئے سال کے موقع پر، یہ صحیح معنوں میں ایک 24 کروڑ پاکستانیوں کی، پاکستانی قوم کی اثر نو تشکیل کے سفر کا آغاز ہے۔ اور اگر کراچی میں، اور کراچی، سندھ کے شہر و حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں یہ ہم نے سب کو باہم شیر و شکر کر دیا، باہم آپس میں سب کو ملا دیا، ایک بڑی یکجہتی، بڑا اتحاد، بڑا قافلہ اور بڑا انقلاب قائم کر دیا، تو سمجھ لے کہ پاکستان اربوں کھربوں روپے اور اربوں کھربوں ڈالر کے قرضے سے بھی باہر آ جائے گا۔ پاکستان کی سیاست بھی پاکستان کے صحیح وارثوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا آغاز جو ایم کیو ایم تحریک، ایم کیو ایم نظریہ اور ایم کیو ایم فیکٹری کی جو پروڈکٹ بکھری ہوئی تھی، جو الگ الگ تھی، آج وہ ساری پروڈکٹ، آج وہ سارے بکھرے ہوئے، وہ آج سارے جو علیحدہ اور الگ الگ تھے، الحمدللہ آج پی آئی بی کالونی کے اسٹیڈیم یا گراؤنڈ میں تحریک ایم کیو ایم کے ورکرز اجلاس میں آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اور یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ اب تقسیم ہماری لغت میں نہیں، ہماری ڈکشنری میں نہیں، اب انتشار ہماری ڈکشنری اور ہماری لغت میں نہیں، اب ہم ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے، متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ درست؟ آج جیے مہاجر، اب ہم نے تو قربانیاں بھی اسی لیے دی کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملا سکیں، دلوں کو جوڑ سکیں، ہم مڈل کلاس پڑھے لکھے
نوجوانوں کا ایک ایسا سیاسی عمل پھر شروع کر سکیں، نئے چہرے، نیا خون، اور ایک نوجوان قیادت کو بھی آگے لا سکے، تاکہ خالد مقبول صدیقی بھائی کی لیگیسی 30 40 سالوں سے کام کرنے والے تحریکی سینئر ذمہ دار ساتھی، چاہے رابطہ کمیٹی کے ہوں، چاہے سی او سی کے ہوں، کسی شعبے، کسی شہر، کسی چیپٹر کے ہوں، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی لیگیسی کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنا ہے۔ ہمیں ایک نئی قیادت کو نئے چیلنجز اور نئی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے سامنے لانا ہے۔ درست یا غلط؟ تھوڑی سی میری گفتگو خشک ہے، ڈرائی ہے، لیکن یہ آج ہماری یکجہتی کارکنوں، نظریاتی ساتھیوں کی یکجہتی کا پہلا دن ہے۔ پہلے تو ہم کچھ چند سینئر لوگوں نے مل کر پریس کانفرنس کی تھی، ملاقاتیں کی تھی، آج یہ پنڈال سجا ہے۔ آج یہ متوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی جو اکثریت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، آج یہ پاکستان کے اصل وارثوں کا پنڈال ہے۔ یہ پاکستان بنانے والے، ان کی موجودہ نسل جس نے پاکستان کو بچایا، پاکستان کو بنایا، پھر بچائیں گے، پھر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج یہ پنڈال ان لوگوں سے بھرا ہے۔ تو میں اس موقع پر کہ ہم یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے، لوگوں کو ملانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ الیکشن، بلدیاتی انتخاب جو ابھی ہوا، یہ بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کا الیکشن ہے۔ یہ الیکشن کراچی میں پاکستان کی ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی، بالخصوص جو دہی سندھ کے رہنے والے کراچی میں مناسب تعداد میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور جو پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے۔ کراچی شہر کو جو کثیر الجہتی، کثیر اللسانی، کثیر المذاہب، کثیر المسلکی اور کثیر الثقافتی شہر ہے، ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے کے پاکستانی جو یہاں رچتے اور بستے ہیں، ان کے شہر کو، اس کے امن کو تباہ برباد کر کے اسے اجاڑنے کی سازش ہے یہ بلدیاتی انتخابات۔ میں اگر مختصراً بیان کروں، خالد بھائی کی اگر اجازت ہے، اگر میرے ساتھیوں کی اجازت ہے تو میں مختصراً بیان کروں کہ بھائی گزشتہ 15 سالوں سے اپنی مصنوعی آبادی کی اکثریت کی بنیاد پر پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر دہی عوام کو تو چونا لگا کر بار بار ووٹ لیا، اور بلا شرکت غیرے آج پورے سندھ بشمول شہری سندھ کے اختیار اور وسائل پر قابض ہیں، لیکن شہری سندھ پر ان کا یہ قبضہ غیر آئینی تھا، ناجائز تھا، غیر قانونی قبضہ تھا۔ یہ الیکشن کراچی کی 20% شاید مشکل سے 20% آبادی، 20% ووٹرز کو سب سے بڑی پارٹی بنانے اور سب سے بڑی پارٹی ثابت کرنے کا الیکشن تھا۔ مصنوعی طور پر حلقہ بندیوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور 93 سیٹیں، 100 سیٹیں، اس پرفارمنس کے بعد، 15 سال کی لوٹ مار کے بعد، 15 سال کے کرپشن کے بعد، زمینوں پہ قبضے کے بعد، ارے وہ چائنا کٹنگ کو تو
کتنا پیچھے چھوڑ کر جو رشین اور امریکن کٹنگ ہوئی ہے کراچی کی زمینوں کی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس طرح یہاں زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، سرکاری سرپرستی میں، انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی میں۔ انہی ساری ناجائز، غیر آئینی، غیر قانونی قبضے کو اس الیکشن کا ریپر چڑھا کر، اس کا ملمہ چڑھا کر، اس ناجائز قبضے کو اس الیکشن کے ذریعے جائز، آئینی اور قانونی لبادہ اوڑھانے کی سازش کی گئی ہے۔ یہ سازش ہے۔ 20% بھائی 21 میں سے کتنی سیٹیں لیتی تھی پیپلز پارٹی؟ بتائیں کتنی سیٹیں لیتی تھی 21 میں سے؟ 2 یا 3 سیٹیں۔ اب 235 میں سے 93 سیٹیں۔ بات ہمارا موقف صحیح تھا، حلقہ بندیوں میں ہاتھ ہوا، ناانصافی ہوئی، ظلم ہوا، اور اس کے نتیجے میں حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور ظلم کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 20% کراچی کو 100-125 سیٹیں اور باقی 80% کراچی کو 100-125 سیٹیں۔ اس کا مطلب 20% کے پاس 50% سیٹیں اور 80% آبادی، 80% ووٹرز، ان کے پاس باقی 50% سیٹیں۔ تو یہ ریاضی کا، ارتھمیٹک کا، میتھمیٹک کا فارمولہ استعمال کر کے اپنے حلقوں میں ہوا بھر بھر کے اپنے حلقوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر مبالغہ دے کر زبردستی نمبر 1 پارٹی کا ترہ سجایا، اعزاز لیا۔ شیم شیم، شرم آنی چاہیے، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ یہ ترہ سجایا 20% کی آبادی پر نمبر 1 پارٹی، اور جو باقی 80% میں وہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پیچھے، پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے پیچھے، اور یہ دونوں پارٹیاں ایم کیو ایم کے پیچھے، جبکہ ان تینوں پارٹیوں کا، ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک 80% کا ہے کراچی میں۔ 80% آبادی، 80% بستیاں، 80% ضلع، 80% ووٹرز، یہ سارے ان 3 پارٹیوں کے ہیں۔ 80% سیٹیں ان 3 پارٹیوں کو جانی چاہیے۔ اب یہ تینوں آپس میں لگی ہوئی ہیں۔ اب بھی اگر کراچی کو بچانا ہے، اگر بالفرض محال ابھی بھی اگر جماعت اسلامی کا میئر تگڑم لگا کر پی ٹی آئی کو منا کر آ بھی جاتا ہے تو بیٹا تمہارا حشر وسیم اختر بھائی سے بھی زیادہ برا حشر کیا جائے گا۔ جھرلو، متنازع، دھاندلی زدہ، قبل از انتخاب بھی دھاندلی، دوران انتخاب بھی دھاندلی، اور بعد از انتخاب بھی دھاندلی، دھاندلی، دھاندلی اور صرف دھاندلی۔ ہم نے مسترد کیا، ہم نے بائیکاٹ کیا، لیکن ہمیں تمہارے جو جید لیڈران تھے نا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی 85 میں الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، یاد ہے؟ اور 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو دھوم دھڑکے سے آئی، ایک جوش اور ولولے سے آئی نہیں آئی؟ 85 میں بائیکاٹ اور 88 میں محترمہ پرائم منسٹر۔ 2001 میں ایم کیو ایم کا بائیکاٹ اور 2005 میں مصطفیٰ کمال بھائی جیسا فعال اور متحرک میئر کراچی کو ملا۔ اگر آج پھر ہم نے بائیکاٹ کیا ہے تو خدا کی قسم 2023 میں تم نے ہمارے شہر کی بڑی کرسی کو ناجائز قبضے کو جائز کرنے اور کرسی کو شہر والوں سے چھیننے
اپنے ناجائز قبضے کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے یہ جھلو الیکشن کرایا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پیپلز پارٹی کی گٹھ جوڑ سے یہ الیکشن ہوا ہے, حلقہ بندیوں سے لے کر الیکشن کے ہونے تک اور گنتی تک یہ الیکشن ہوا ہے. تو اب اگر تم نے میئر کی سیٹ پر نظر رکھی, اسے نظر لگا دی اور وہ سیٹ لے بھی لی, تو بیٹا پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل بھی اس پنڈال میں آج یہ عزم کرتی ہے, ایک جذبے اور لگن سے عزم کرتی ہے, اپنی آستینے اور پائچے چڑھا کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم نے ہماری میئر کی سیٹ لی, انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے عام انتخابات میں ہم تمہاری وزیر اعلیٰ کی سیٹ لے کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آخری بات یہ کہ اب ملک میں ایک سیاسی کرائسس ہے, سیاسی بحران اور معاشی بحران. اچھا ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دیں, ایسا ہے یہ آخری بات ہے بالکل. ملک بنانا ہے تو ہم قربانی دیں, ملک چلانا ہے تو 4000 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس دیں, جو پاکستان کا آدھا ریونیو ٹیکس ہم دیں. بنانا ہے تو ہم بنائیں, مشرقی پاکستان میں بچانا ہے تو ہم بچائیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر معیشت کو مضبوط بنانا ہے تو بلی ہم چڑھے, ہے یا نہیں ہے؟ اور ڈالر کی بے لگام پرواز کو روکنا ہے تو ہماری گردنیں کٹیں, ہے یا نہیں؟ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو روکنا ہے تو سب سے بڑا پنگا ہم لیں. آگے یہ انتہا پسندی دہشت گردی بھی سر اٹھا رہی ہے اور یہ آگے ہمیں ہی آگے کیا جائے گا, یہ بھی مجھے بتائیں. اور ہماری تیاری کتنی ہے یہ آپ کو پتہ ہے, آگے ہمیں کیا جائے گا. تو اب میں آخری کام کی بات کرتا ہوں. اب 2 اسمبلیاں تو چلی گئی, اب آگے کیا ہوگا یہ پتہ نہیں, کس کو معلوم ہے کہ آگے کا منظرنامہ کیا ہے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اب یہ بتا دیں کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا. پاکستان بنائیں ہم, بچائیں ہم, معیشت کو مضبوط کریں ہم, ٹیکس دیں ہم, صنعتیں ہماری بند, گیس ہماری بند, بجلی پانی پہلے بند. ابے سب کچھ جب ہمارا بند اور معاہدے ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں چونا ہماری حلقہ بندیوں میں ہاتھ, تو پھر اب اعتماد کا ووٹ لینے بیٹا آؤ گے. اب بیٹا اگر اعتماد کا ووٹ لینے آؤ گے تو ایک کھڑا سوال اور معصومانہ سوال سن کے جاؤ گے. اور وہ کھڑا اور معصومانہ سوال کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف, آصف علی زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان, ضامن اور معاہدے کے ایگزیکیوٹر, سب سے یہ سوال, اب اگر آؤ گے اعتماد کا ووٹ لینے تو خالد بھائی آپ کی اجازت سے ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بھائی اب ہم آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ہم نے تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بھی دیا غیر مشروط, آگے بھی دیں گے غیر مشروط, لیکن تمہیں ووٹ کیوں دیں؟ تم نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ سرکولر ٹرین چلی نہیں چلی, 65 کروڑ یومیہ اضافی, 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ شروع ہوا نہیں ہوا. یہ سب کراچی کو تقسیم کرنے, بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش ہے. ان منصوبوں کا نہ شروع ہونا یہ بھی سمجھ لیں. تو پھر وہی والی آخری بات کہ آپ بیٹا ہوگے تو اس سوال کا اطمینان بخش, تسلی بخش جواب دو گے تو اعتماد کا ووٹ لوگے, ورنہ یہ اعتماد کا ووٹ ہم آئندہ کے لیے سنبھال کے رکھیں گے. اور یہ طے ہے کہ اب سرفراز بھی دھوکہ نہیں کھائے گا انشاءاللہ, اب دھوکہ نہیں کھائے گا. بہت دھوکے کھا لیے,
اب پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، سکر، سندھ کے شہروں اور سندھ کے غریبوں، دیہی علاقے کے غریبوں کا مقدمہ لڑنا ہے، پورے پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب پرچی آ گئی ہے تو یہ آخری نوٹس ہے۔ پاکستان، پاکستان اور ایم کے ایم پاکستان پائندہ باد۔ نعرہ